اس نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 28 اکتوبر بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبروں کی جانب۔ مسلم لڑکیاں لاؤ نوکری پاؤ، بی جے پی لیڈر کا انتہائی زیادہ بےہودہ، نفرت و اشتعال انگیز بیان۔ بی جے پی کے لیڈروں کی جانب سے ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جو ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایک اور شدت پسند لیڈر راگھویندر پرتاپ سنگھ، جو کہ اتر پردیش کے سابق بی جے پی ایم ایل اے ہے، انہوں نے عوامی اجتماع میں ہندو نوجوانوں کو مسلم لڑکیوں کو لانے پر نوکریوں کا وعدہ کیا۔ یہ بیان ایک ویڈیو میں سامنے آیا جس کی ہر کوئی بڑی پیمانے پر مذمت کر رہا ہے۔ بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں لڑکیوں کے اغوا میں تشویشناک اضافہ۔ کیا بیٹیوں کا تحفظ صرف ایک نعرہ بن کر رہ گیا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سنگین مسئلے پر بات کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے کے مستقبل کو بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے تازہ ترین اعداد و شمار آپ کو چونکا دیں گے۔ بی جے پی کی زیر حکومت ریاستوں میں نابالغ لڑکیوں کے اغوا کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان علاقوں میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے سنگین خدشات موجود ہیں۔ روزانہ اوسطاً 60 سے زائد لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ جے پور میں خوفناک بس حادثہ، باپ بیٹی جھلس کر جاں بحق، 15 گیس سلنڈرز میں سے 2 پھٹ پڑے۔ جے پور میں مزدوروں کو لے جانے والی ایک بس ہائی ٹینشن برقی تار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 10 مزدور زخمی ہوئے، جن میں سے 5 کی حالت بھی مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 11,000 کلو وولٹ کی برقی تار ٹوٹ کر بس پر گر پڑی، جس سے بس میں زوردار برقی شاک لگ گیا اور آگ لگ گئی۔ یہ مزدور اتر پردیش کے بریلی ضلع سے توڑی کے ایک اینٹ بھٹی پر کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ناجائز تعلقات، بیوی نے کیا شوہر کا قتل۔ حیدرآباد میں پیش آئی دل دہلا دینے والی واردات۔ شہر کے میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر بیوی نے اپنے ہی شوہر کا قتل کر دیا۔ پرگتی نگر سے تعلق رکھنے والا 42 سالہ وجے کمار، جو پیشے سے آٹو ڈرائیور بتایا جا رہا ہے، اس مہینے کی 20 تاریخ کو مشتبہ حالت میں فوت پایا گیا۔ اس کی ماں نے میرپیٹ پولیس اسٹیشن میں شبہ ظاہر کرتے ہوئے شکایت درج کروائی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر گلے پر زخموں کے نشانات دیکھے گئے اور پوسٹ مارٹم میں ظاہر ہوا ہے کہ گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ مقتول کی بیوی سندھیا میرپیٹ کارپوریشن میں صفائی کرمچاری ہے اور اس نے اپنے ہی ساتھی کے ساتھ مل کر شوہر کا کیا قتل۔ طالبات کے واش روم میں خفیہ کیمرے، خاتون پرنسپل پر معاملے کو چھپانے کا الزام، پرنسپل کو کر دیا گیا معطل۔ حکومت نے کریم نگر ضلع کے گنگا دھرا منڈل میں کرکی اعلیٰ ضلع پریشد ہائی اسکول کے پرنسپل کو معطل کر دیا۔ ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے پرنسپل ٹی کملا کو اس واقعے میں لاپرواہی برتنے پر ان کے فرائض سے انہیں معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جہاں پر آفس اٹینڈر محمد یعقوب پاشا نے لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ ضلع کلکٹر نے آفیسران کی 3 رکنی ٹیم کو ان الزامات کی تحقیقات کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ترکی کے مغربی حصے میں زلزلہ، کئی عمارتیں متاثر، 22 افراد ہوئے زخمی۔ ترکی کے مغربی علاقے میں پیر کی رات ایک زوردار زلزلے نے جھٹکے پیدا کیے۔ ملک کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی AFAD کے مطابق زلزلے سے بعض عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ 22 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ اتر پردیش میں ایک اور نام کی تبدیلی، یوگی آدتیہ ناتھ نے مصطفی آباد کو کبیر دھام بنانے کا کیا اعلان۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلان کیا ہے کہ لکھیم پور کھیری ضلع کے گاؤں مصطفی آباد کا نام تبدیل کر کے کبیر دھام رکھا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام 15ویں صدی کے معروف صنعت اور شاعر کبیر داس کے احترام میں کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد قبل از نو آبادیاتی ثقافتی ورثے کو بحال کرنا ہے۔ یہ تجویز اس سے قبل کی گئی نام تبدیلیوں جیسے فیض آباد کو ایودھیا اور الہ آباد کو پریاگ راج اور اسی سلسلے میں
یہ نئی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دارالحکومت دہلی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک امیزون کمپنی کے ڈیلیوری بوائے نے خود کو فوجی آفیسر ظاہر کرتے ہوئے ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ پولیس نے ملزم کو کر لیا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق عارف ملک نامی نوجوان امیزون میں ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کیا کرتا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور خود کو انڈین آرمی کے لیفٹیننٹ کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے فوجی وردی پہنے اپنی تصاویر بھیج کر ڈاکٹر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ بعد ازاں دونوں کے درمیان واٹس ایپ پر بات چیت شروع ہو گئی۔ حال ہی میں ملزم ڈاکٹر کے گھر گیا اور اسے نشہ آور شے ملا کر کھلا دیا، جس کے بعد اس نے یہ گھٹیا کام انجام دیا۔ 8ویں پے کمیشن کو مرکزی حکومت نے دے دی منظوری۔ مرکزی حکومت نے 8ویں مرکزی تنخواہ کمیشن 8th پے کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی کو کمیشن کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا۔ کابینہ نے کمیشن کے تمام شرائط و ضوابط کی بھی منظوری دے دی ہے۔ یہ کمیشن اپنے قیام کی تاریخ سے 18 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گا، جن کی بنیاد پر 8واں تنخواہ کمیشن نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے مطابق یہ سفارشات 1 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہونے کے امکانات ہیں۔ حیدرآباد کے سنتوش نگر علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب راجیو گاندھی نگر کے نالے سے 1 مہینے کی نومولود بچی کی نعش دستیاب ہوئی۔ یہ المناک واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مقامی افراد نے نالے میں تیرتی ہوئی نعش دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی سنتوش نگر پولیس موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کلوز ٹیم کو بھی طلب کیا۔ انسپکٹر کے ستیہ نارائنا نے خود جائے واقعے کا معائنہ کیا اور تحقیقات کی نگرانی بھی کی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔